بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 191، دفتر اول حصہ سوم۔ یہ مکتوب شریف مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری کی ایک خاص مرید جس کو خانِ خانہ کہتے ہیں، ان کے نام صادر فرمایا گیا ہے، اور اس مکتوب شریف میں مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ خانِ خانہ صاحب کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی متابعت کر لیا کریں، اور اس بیان کے بارے میں کہ جو تکلیفات شرعیہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے بہت آسانیاں فرمائیں۔ تکلیفات شرعیہ سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو فرائض رب کائنات نے ہم پر نازل فرمائی، تو اللہ کریم نے اس میں بہت ساری آسانیاں ملحوظ خاطر رکھے ہوئے یہ نازل فرمائی ہے۔ آگے سے مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ نمبر وار ان ساروں تکالیف شرعیہ، جس کو تکلیفات شرعیہ کہتے ہیں، نمبر وار اس کو تشریح فرماتے ہیں۔ اچھا، مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ نے خانِ خانہ کو یہ مکتوب شریف اسی لیے لکھی ہے کہ زمانہ ہو گیا تھا کہ خانِ خانہ آپ بادشاہ وقت کے مصاحبین میں سے تھے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے مشاورین میں سے تھے۔ تو بادشاہ وقت کو لوگ بتاتے رہتے تھے کہ یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، یہ تو سراسر تکلیف ہے، اور کیسے ایک بندہ جو ہے گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھے، کیسے ایک بندہ جو ہے یہاں سے حج کرنے کے لیے چلے جائیں، کیسے ایک لوگ جو ہے وہ گرمی میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اٹھیں مسجد چلے جائیں، یا سردیوں کے موسم میں آپ رات کی عشاء کی اور پھر صبح فجر کی نمازیں کیسے پڑھیں گے۔ تو بادشاہی وقت کو لوگ اسی لیے جو علماء سو تھے ان کے دربار میں، ان کو یہ بتاتے رہتے تھے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ دین جو ہے نا یہ تو آسان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی نفس کو مکلف نہیں فرماتا مگر ان کی قدر و قیمت اور اس کی طاقت کے مطابق ان کو مکلف فرماتا ہے۔ تو یہ تو اب بہت ساری گرمی ہے ہندوستان میں، اب نماز پڑھنے کے لیے کیسے جائیں، اب اس گرمیوں میں ہم روزے کیسے رکھیں گے، ہمارا اپنا خون پسینے کی کمائی میں سے ہم پھر زکوٰۃ بھی دے دیں، یہ سارا کچھ۔ تو چونکہ خانِ خانہ مصاحبین بادشاہ میں سے تھے، تو مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تکلیفات شرعیہ جو ہے اس میں آسانی ہی آسانی ہے، اس میں کوئی مشکل چیز رکھی نہیں گئی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے۔ جب تمہاری استطاعت نہ ہو تو اللہ کریم وہ کام تجھ پر لازم نہیں فرماتا۔ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے استطاعت اور طاقت یہ تھی، اللہ رب العزت نے دیا ہوا تھا کہ وہ آگ میں چھلانگ لگا سکتے تھے، رب کائنات نے ان کو وہی لازم کیا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل نہیں فرمایا کہ آپ آگ میں چھلانگ لگا دو۔ یا آپ سابقہ امم میں دیکھیں تو کسی میں 6 مہینے کا روزہ تھا، کسی میں سال بھر کا روزہ رہا، کسی میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رہا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت کو دیکھ کے اللہ کریم نے اس میں سے پوری سال میں 30 روزے اللہ کریم نے فرض فرمائے۔ سعادت ابدی ہے یہ، اور نجات سرمدی اس پر واقع ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی متابعت کر لیا کریں۔ لفظ یہاں آیا ہوا ہے کہ آپ انبیاء کی متابعت کریں، لیکن موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دین کچھ اور احکام دے دیتے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دین کچھ اور احکام دیا کرتے ہوتے تھے، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا عزیر، سیدنا ذوالکفل، سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہم الصلوات و تسلیمات، ان ساروں کے دین جو الگ الگ تھے، تو پھر ہم سارے رسولوں کی دینوں پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ جب اسلام ہی ہوا تو یہ اسلام جو ہے تمام ادیان سابقہ کا مجموعہ ہے،
ان میں سے ایک ایک ادا کو لیا گیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں 5 نمازوں کے اوقات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ 5 نمازیں کہاں کہاں سے کون کون سی دین سے لیے گئے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیے گئے۔ تو انبیاء سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تمام انبیاء کا مجموعہ ہے۔ حسن یوسف و دم عیسیٰ ید بیضاء داری آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری، سارے ادیان کا جو مجموعہ تھا نا وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر فرضاً 1000 سال عبادت کی جائے اور بہت زیادہ ریاضات شاقہ، بڑی محنتیں اور بڑی مجاہدات وہ بھی آپ کرتے جائیں گے، لیکن اگر متابعتی اس انبیاء علیہ السلام پر وہ منور نہ ہو تو ان عبادات و ریاضات اور ان مجاہدات کا کوئی فائدہ نہیں، ہباء منثورا، بس یہ سب کچھ جو ہے یہ ختم ہے۔ ہر نور جو ہے اور ہر جھلک اور روشنی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی اتباع میں ہے، ان کی متابعت میں، اور خاص کر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں مثال سے واضح فرماتا ہے، آدھے دن کا خواب جس کو ہم اور آپ کے قیلولہ کہتے ہیں۔ اب قیلولہ کی خواب جو ہے وہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر مبارک کے مطابق ہوا ہے کہ امر دیا گیا ہے کہ یہ آپ خواب قیلولہ کر لیا کرو، تو دیکھیں یہ سراسر غفلت ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو غفلت میں چلا جاتا ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کوئی عبادت ظاہری نہیں ہے، خواب نیند ہی ہے، اور نیند سراسر غفلت ہی غفلت ہے۔ تو اس غفلت کو بھی آپ عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں، کیسے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اتباع میں آپ قیلولہ کی نیند کر لیا کریں گے، تو چونکہ آپ نے سنت ادا کی ہے تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کمال عنایت کے ساتھ جمیع تکلیفات شرعیہ جو ہے، تمام جتنی بھی تکلیفات شرعیہ ہے اور جتنی چیزوں پر اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے بارے میں امر کیا ہوا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائی ہوئی ہیں۔ مثلاً 8 پہر دن رات کی، انڈین لوگوں کا، ہندوستان کے لوگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ دن کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا کرتے تھے اور رات کو بھی 4 حصوں میں۔ آپ نے فقہ حنفی کو بھی دیکھا ہوگا، فقہ حنفی میں بھی رات کو 4 حصوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو اس میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ رات کی نماز آپ قبل ثلث اللیل پڑھیں یا قبل نصف اللیل پڑھا کریں، یعنی رات کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر لیا کریں، جب پہلا حصہ گزر جائے اس کے بعد پھر آپ عشاء کی نماز پڑھیں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو ہندوستان کے لوگوں کا معمول یہ رہا کہ وہ دن کو بھی 4 حصوں پر تقسیم کر لیا کرتے تھے اور رات کو بھی 4 حصوں پر تقسیم کر لیا کرتے ہوتے تھے۔ ہمارے جو پشتون برادری ہے وہ بھی دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں صبح کے ٹائم، ایک کو کہتے ہیں غرمہ یعنی دوپہر کا ٹائم کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ماسپخین، اس کو ظہر کا ٹائم دیتے ہیں، اور ایک کو کہتے ہیں مازدیگر، اسے پھر عصر کا ٹائم دیتے ہیں۔ تو 4 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے 8 پہر میں 24 گھنٹوں میں اللہ کریم نے ہمیں کیا فرمایا ہے، 17 رکعت نماز آپ پڑھا کریں۔ آپ گن لیا کریں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، یہ جو رب کے حکم سے معمور ہے۔ دیکھیں رب کائنات نے آپ کو 8 پہر میں 24 گھنٹوں میں صرف 17 رکعت کی فرض نمازوں پر مکلف فرمایا ہوا ہے۔ سنن اور مستحبات جب ہم ادا کرتے ہیں وہ تو ان کو اور جلا بخشتی ہیں، وہ رفع درجات کے لیے، لیکن جو فرائض ہے من جانب اللہ وہ تو 17 رکعتیں ہیں۔ جب 17 رکعتوں پر اللہ رب العزت نے آپ کو مکلف فرمایا ہوا ہے 24 گھنٹوں میں، تو یہ 17 رکعت اگر آپ بڑے خشوع اور حضور اور بڑے تکلف اور بہت ہی آرام سے بھی پڑھیں گے تو بھی 1 گھنٹے سے کم ٹائم لیتا ہے۔ اگر آپ اچھے حضور و خشوع سے بھی پڑھا کریں گے تو تقریباً 1 گھنٹہ ٹائم لگے گا آپ کو 17 رکعت ادا کرنے میں۔ تو جب 17 رکعت ادا کرنے میں آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا تو 23 آورز اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسان فرمائے۔ ذرا سوچے تو صحیح، رب فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ نہیں 23 آورز آپ نماز پڑھتے رہیں، 1 آور آپ کے لیے ہے تو پھر مشکل ہو جاتا نا، لیکن رب کائنات نے کتنی آسانی فرمائی اس میں، فرمایا 17 رکعت 24 گھنٹوں میں
اور وہ بھی وقفے وقفے سے تھا کہ تم تھک نہ جاؤ. 2 رکعت فجر میں پڑھو، پھر آپ 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے انتظار کرو، پھر اس کے بعد 4 ظہر کی پڑھو، پھر آپ 3-4 گھنٹے انتظار کرو، اس کے بعد پھر آپ عصر پڑھو 4، پھر اس میں 1.5 گھنٹہ انتظار کر لو، 2 گھنٹہ انتظار کر لو، مغرب کی 3 پڑھو، پھر اس کے بعد آپ 3-4 گھنٹے انتظار کر لو، خوب ریلیکس ہو کے پھر 4 اور پڑھو. ہے نا بڑی آسانی؟ ٹھیک ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ان نمازوں میں یہ بھی حکم دیا ہوا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. فرمایا جب آپ کو تلاوت کرنی ہو نا تو بھی آپ جو آپ کو آسان ہو قرآن سے وہ تلاوت کر لیا کرو نمازوں میں. اگر فرماتے کہ ٹھیک ہے رکعتیں تو 17 ہیں لیکن یوں کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھنا ہے، دوسرے میں سورہ آل عمران پڑھنا ہے، تو آپ سوچیں اگلے میں آپ نے سورہ بنی اسرائیل پڑھنا ہو، یا پھر کسی ایک رکعت میں آپ کو سورہ یاسین پورا پڑھنا ہو، یا کسی ایک رکعت میں آپ کو سورہ واقعہ پڑھنا ہو. نہیں، میرے رب نے فرمایا 17 رکعت نماز پڑھو 24 گھنٹوں میں، اور اس میں سے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کو آسان ہو. بڑے ہمارے لوگ ہیں مسلمان بھائی ہے جس کو کوئی اور سورہ یاد ہی نہیں ہے، حفظ ہی نہیں ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ پہلی رکعت میں بھی اور دوسرے میں. میرا رب تو اتنا کرم فرمانے والا ہے، اس کی قل هو اللہ کو قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی، تجھے آسان ہے پڑھا کرو، یہی پڑھ لیا کرو. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تھک ہو گئے، بیمار ہو گئے، پیروں میں مسئلہ ہے، کمر میں مسئلہ ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا. رب اگر فرماتا کہ نہیں قیام کے علاوہ کوئی اور قبول نہیں تو کیا کرتے؟ لیکن اتنی آسانی فرمائے بے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھو، بیٹھ کے نماز پڑھو. اچھا ایک بندہ اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اللہ کریم نے ان کے لیے اور آسانی دی. فرمایا پہلو کے بل لیٹ کے نماز پڑھا کرو. رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرو، وہ بھی رب قبول فرماتا ہے. اتنی تو آسانیاں ہیں. ذرا سوچے تو صحیح، فرماتے کہ نہ بیٹھنے والا نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، لیٹنے والا نماز بھی قابل قبول ہے، ہر حال میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن رب نے کتنا آسانی فرمایا. یہ تکلیفات شرعیہ میں سے دیکھو کتنا آسان ہے. نماز ہے، اور وہ نماز جو مومن کی معراج ہے، جو قرۃ عینی فی الصلاۃ ہے. حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اتنا مقدس جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے قرب والی چیز ہے وہ ہے نماز. لیکن اس نماز میں بھی اللہ کریم نے ہمیں اتنی آسانیاں فرمائی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر میں وضو کر لوں تو بغیر وضو کی تو نماز نہیں ہوتا، اگر میں وضو کر لوں تو میرے اعضاء شل ہو جائیں گے. برف پڑ رہی ہے، بہت ٹھنڈ ہے، وضو کر ہی نہیں سکتا، گرم پانی ہے نہیں، تو یار چلو نماز چھوڑ دیتے ہیں. رب نے فرمایا نہیں، نماز نہ چھوڑو، اس کا بھی متبادل آسان ہے، تیمم کرو، تیمم سے نماز پڑھو، اللہ کریم اسے قبول فرما دیتا ہے. پانی نہیں مل رہا تو آپ کہیں گے کہ پانی نہیں ہے تو میں کیا کروں، اب تو نہ میں نماز پڑھ سکوں گا. رب نے فرمایا پھر بھی اس کا آسان حل ہے، تیمم کر لو، بس تیمم کر کے پھر نماز پڑھو. یہ تو نماز کا حکم تھا. اچھا آپ لوگوں نے اعتراض یہ کیا ہوا ہے کہ بھئی زکوٰۃ ہم دیں گے، اتنی محنت کرتے ہیں، یا فصل میں ہم عشر دیں گے، اتنی محنت کرتے ہیں، پھر سارا دن ساری رات کھیتی باڑی مزدوری فلاں کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پیسے، تو اس میں زکوٰۃ، یا ہماری مال مویشی ہے اسے ہم کتنی محنت سے پالتے ہیں اس کے بعد بھی ان پہ زکوٰۃ دینا ہوگا، یہ تو کوئی سختی نہیں، یہ تو تکلیف ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، آپ اپنی کل مال کی 40واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. بس قارون پہ کیا لازم ہوا تھا؟ قارون پہ لازم ہوا تھا پہلے کہ آپ اپنی تمام مال کی نصف دو. تو جب انہوں نے دیکھا نصف تو بہت بڑا ہے، بھئی 1 کروڑ ہو تو 50 لاکھ دے، تو پھر کہا میں تو نہیں دے سکتا. کہا ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو کہو آپ تیسرا حصہ مال کا دو، اور تیسرا حصہ بھی جمع کیا دو، بہت ہے. حتیٰ کہ آخر میں کچھ محدثین کا قول یہ ہے کہ ان پر 1% زکوٰۃ رکھا گیا.
1%. لیکن وہ 1% جو ہے وہ نہیں دے سکا. اس نے کہا یہ دیکھو ایک ڈھیری بنی ہوئی ہے نا, اتنے پیسے میں دے دوں فری میں. تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 99 تو دوسری طرف پڑی ہوئی ہے نا, 99 تو تمہاری ہے, اس میں ایک ڈھیری اللہ کی ہے. لیکن نہیں دے سکے. زکوٰۃ میں بھی اللہ رب العزت نے کیسے ہمیں حکم دیا ہوا ہے. کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی تجارت نہیں ہے, اس پیسوں میں نمو نہیں ہے. تو بزنس اور تجارت کے لیے نہ ہو پیسے ماں سوائے سونے اور چاندی کی, تو اس میں اللہ رب العزت نے کوئی زکوٰۃ رکھا ہی نہیں ہے. کھاؤ پیو. لیکن اگر اللہ نے شرط یہ لگایا بزنس ہو, نمو کر رہے ہو, یہ گروتھ کر رہے ہو, تمہارے مال بڑھ رہے ہو, تو اس میں سے آپ 40واں حصہ لاکھ میں ہمارے آج کل کے حساب سے 2500 2500 روپے دیں. لاکھ میں سے 2500 روپے ہمارے آج کل کی. اچھا, اور وہ بھی اللہ رب العزت نے کتنی آسانی فرمائی. فرمایا یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ فقراء اور مساکین کو دو, تاکہ وہ ان کی بھی تو کوئی جینے کی سبب بن جائے نا, وہ بھی تو کچھ کھائیں پی. تمہارے اموال, تمہاری زکوٰۃ, تمہاری وجہ. چلو آپ نے کسی مسکین کو دیا, للہ فی اللہ دیا ہے زکوٰۃ, لیکن وہ مسکین جو ہے نا اس پر آپ کی طرف سے ایک احسان بھی ہو جاتا ہے کہ یار وہ مسکین ہمیشہ تمہارے آگے ادب سے ہوگا. وہ کہیں گے بھائی فلان نے مجھے پیسے, ہے تو اللہ کا مال اور ہے اللہ کی رضا کے لیے دیں, لیکن اللہ کی رضا بھی حاصل ہو, تمہارا سٹیٹس اور مرتبہ بھی بڑھتا جائے گا. تو آپ یہ اللہ رب العزت کے حکم میں دیا کرو. اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مال مویشی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اور مال مویشی جو ہے نا وہ اس میں ہم زکوٰۃ دیں گے, کتنی مشکل سے ہم نے اس کو پالا ہوا ہے, اس میں ہم زکوٰۃ دیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں, عام مال مویشیوں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ ان مال مویشیوں میں ہے جو باہر چر کے آتے ہیں, سال کی اکثر مدت میں باہر چرتے ہیں, گھاس پھوس باہر سے صحرا سے کھاتے ہیں, اور پھر کچھ دنوں کے لیے وہ گھر میں گھاس پھوس کھاتے ہیں, تو پھر اس میں زکوٰۃ ہے. آپ اپنے پاس 1000 بھینسیں رکھیں, گھر میں رکھیں اس کو یا کسی باڑے میں رکھیں اس کو, اور باہر سے خود چارہ لا کے ان کو ڈالتے جائیں, کھاتے جائیں. 1000 بھینسوں میں بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 1000 بھیڑ بکریوں میں, اس بھیڑ بکریوں میں بھی زکوٰۃ اللہ نے نہیں رکھی کہ جو آپ اپنے جو باڑا ہوتا ہے یا آپ نے جو مکان مخصوص کیا ہوا ہے بھیڑ بکریوں کے لیے, اور وہاں پر آپ ان کو رکھتے ہیں اور باہر سے آپ خود ان کو چارہ لا کے کھلاتے ہیں, وہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ کریم نے اس زکوٰۃ میں بھی اتنی آسانی فرمائی ہوئی ہے, اس میں بھی کوئی زکوٰۃ اللہ نے نہیں دیا. کو آپ نے پوچھا ہے کہ حج بھی بڑا مشکل ہے, اللہ رب العزت نے حج میں بھی کتنی آسانیاں فرمائی. فرمایا پوری زندگی میں ایک دفعہ حج کو فرض کیا ہے. 90 ایئرز لائف رہی, زندگی رہی, تو اس میں ایک دفعہ حج فرض ہے, وہ بھی ہر کسی پر فرض نہیں ہے. اس میں کیا شرط رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے؟ اللہ نے اس میں بھی ایک شرط رکھا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اسباب مہیا ہو, حج فرض ہونے کی اسباب ہو, اور اس کے بعد امن و طریق بھی ہو. دیکھو اس ایک بندے کے پاس پوری پیسے ہیں, حج اس پر فرض ہوا ہے, لیکن ان پوری پیسوں میں ان کے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ جب حج پہ جاتے ہیں تو پیچھے جو ان کے اہل و عیال ہے ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچتا, تو اللہ نے اس پر حج فرض نہیں فرمایا. اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر حج فرض فرمایا ہے کہ جب امن طریق بھی ہو, راحلہ بھی ہو, سفر کے اسباب بھی مہیا ہو, اور اس کے بعد ان کے پاس اتنا مال ہو کہ واپسی تک ان کے اہل و عیال بھی اس مال کو کھاتے رہیں گے. تو یہ مردوں پر فرض کیا گیا ہے. عورتوں کے پاس بہت سارا مال بھی ہو, امن و طریق بھی ہو, اس کے علاوہ زاد و راحلہ بھی ہو, واپسی تک آنے تک کے پیسے بھی گھر میں رکھنے کی پوزیشن بھی ہو, لیکن ان کے پاس محرم نہ ہو تو بھی حج فرض نہیں ہے. اتنی آسانیاں میرے رب نے عطا فرمائی ہوئی ہے. پوری ہر کسی پر بھی حج فرض نہیں کیا اللہ رب العزت نے. جو مستحق حج ہے, جو مالدار ہے, اس پر اللہ کریم نے حج کو فرض کیا ہوا ہے. اچھا, اور مباحات کو کیسے اللہ رب العزت نے, کتنے مباحات اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. اتنے اللہ نے مباح رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے. بہت پہلوان بنے ہوئے نا, جوانی بلی چھڑی ہوئی ہے, تو رب نے فرمایا 4 شادیاں کر لو. ارے اگر ایک شادی کر لیتے. یورپ میں آپ دیکھیں گے جو خرابی کی جڑ ہے
وہ یہی ہے کہ وہاں پر قانون نہیں ہے. آپ انڈیا میں ذرا چلے جاؤ، ہمارے سرحد کو کراس کر لو. یہاں پر ہندوازم میں یہ قانون ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، 2 بیویاں آپ نہیں رکھ سکتے. تو جب آپ 2 بیویاں نہیں رکھ سکتے تو وہاں پر دیکھو جو ان کی جوان لوگ ہیں وہ کن برائیوں پر مبتلا ہے اور کیسے کیسے برائیوں کی طرف جاتے ہیں. رب نے امت محمدیہ پر کرم یہ فرمایا آپ 4 شادیاں کر لو، اور پھر 4 شادیوں کے علاوہ اللہ کریم نے اس امت پر کرم یہ بھی فرمایا کہ آپ کنیزیں بھی رکھو اپنے پاس کنیزیں، بجائے اس کہ آپ غیر کی طرف جاؤ. تو شادی کنیزیں یہ اللہ کریم نے رکھا ہوا ہے. اور اللہ رب العزت نے طلاق بھی امت محمدیہ کو ایک تحفہ دیا ہوا ہے. طلاق کو تبدیلی بیوی کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا ہے. بیوی پسند نہیں، طلاق دو، ایک اور شادی کر لو. اس کو طلاق دے، ایک اور شادی کر لے. اللہ کریم نے طلاق کو بھی وسیلہ بنا دیا ہے تبدیلی بیویوں کے لیے. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے غالباً 200 سے زیادہ نکاح فرمائے ہیں. ان میں تو ایک ریزن موجود تھا کہ ہر بندہ چاہتا تھا کہ میری بیٹی کی وجہ سے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو جو نسبت رسول اللہ حاصل ہے، جو اہل بیت ہے، وہ میری بیٹی کی وجہ سے، میری بہن کی وجہ سے وہ آئیں. حتیٰ کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ کی ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کہ لوگوں میرے بیٹے کو اپنی بیٹیاں مت دو، یہ تو اگلی دن طلاق کر لیتے ہیں. لیکن لوگ کھڑے ہوئے، سارا مجمع کھڑا ہوا، انہوں نے کہا ہماری ایک بھی بیٹی گھر میں زندہ ہو اور امام حسن ان سے نکاح کرنا چاہیں گے تو ہم دینے کو تیار ہیں. اللہ رب العزت نے مباحات میں کیا فرمایا ہوا ہے، کتنے ساری کھانی پینے کی اشیاء اللہ کریم نے مباح فرمائے ہوئے. ذرا دیکھ کے تو یہ ہے جناب مٹن کڑھائی، یہ ہے چکن کڑھائی، یہ ہے جلفریزی، یہ ہے پلاؤ، یہ ہے کباب، یہ ہے سیخ کباب، یہ اللہ رب العزت نے بھنڈی، یہ توری، یہ سبزیات، اللہ رب العزت نے فواکہ، سیب، کیلا، آم، کتنے اللہ رب العزت نے بہترین اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مباح فرمایا. منع نہیں فرمایا. وہ آپ جائیں نا تو اللہ رب العزت کے وہ بھی تو بندے ہیں ہندو جنہوں نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہوگا گوشت ہم نہیں کھائیں گے. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اللہ نے کیا کمال دیا ہوا ہے، ویجیٹیبل بھی کھاؤ، میٹ بھی کھاؤ، اب گوشت بھی کھاؤ، چکن بھی کھاؤ. اتنے سارے اللہ رب العزت نے اس امت پر کرم فرمایا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے کتنے زیادہ لباس بھی ہم پر، مخصوص لباس اللہ کریم نے منع فرمائے ہوئے، اور بقیہ سارے لباس بھی اللہ رب العزت نے ہمیں مباح فرمائے ہوا ہے. آپ سوچیں گے کہ دیکھو شراب کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہوا. ہاں، ایک شراب جو بہت بد ذائقہ ہے اور ضرر بھی ان کا، نقصان بھی ان کا زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو شراب پیتے ہیں، شراب پینے والوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، بہت برا ٹیسٹ ہے، اس کا ذائقہ بہت برا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی ضرر اور نقصانات کو دیکھیں کہ عقل زائل ہو جاتا ہے اور شرابی جو ہے نا وہ بدکاری پر مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کریم نے اس پرضرر اور بد مزہ شراب کے مقابلے میں اللہ کریم نے کتنی ہی خوبصورت اور کتنی خوش خوراک اور کتنی لذیذ اشربہ اللہ رب العزت نے، پینے والی چیزیں اللہ کریم نے ہمارے لیے حلال فرمایا ہوا ہے. مجدد رحمۃ اللہ تعالی 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. عرقی قرنفل، قرنفل ایک عرق نکالتے ہیں ایک بوٹی سے، مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس کا، اور دار چینی کی عرق کے بارے میں فرماتے ہیں. چلو ہم اپنی اصطلاح میں کرتے ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے نا وہ آپ نے کبھی روح افزا پیا ہوا ہے؟ روح افزا. اس کے علاوہ آپ نے جام شیرین پیا ہوگا. یہاں روح افزا ہے، جام شیرین ہے، دار چینی کا شربت ہے، سکنجبین ہے. یہ کتنے ذائقہ دار ہوتے ہیں. آپ اطباء اور حکیموں کے پاس جایا کریں، وہ آپ کو ایسے ایسے شربت پلائیں گے کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو 2 کا تذکرہ کیا، عرق قرنفل اور عرق دار چینی. فرمائے دیکھو یہ اتنی خوشخور ہے اور اتنی خوشبودار ہے، اتنے ذائقہ دار ہے اور اتنے نفع اور فائدے والے ہیں کہ وہ مردار شراب سے یہ بطور 1000 طریقہ جو ہے یہ افضل و اعلیٰ ہے. پینے میں بھی، صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، خوش خوراک بھی ہے، خوش ذائقہ بھی ہے. جو کڑوی چیز ہو، بد مزہ ہو اور بہت بدبودار چیز ہو، بدخوئی چیز ہو،
ہوش کو اڑا دینے والی چیز ہو وہ اچھا ہے، یا جو آپ کو عقل دے، آپ کو طاقت دے، آپ کو قوت دے، خوش خوراک ہو، خوشبو ہو، وہ چیز اچھی ہوتی؟ ایک مردار چیز کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہوا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت اور بڑے ذائقہ دار اللہ رب العزت نے ہمیں اشرب اور شربتیں عنایت فرمائی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ فرق جو حل و حربت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ تو الگ ہے۔ میرا رب جس شربت پینے سے راضی ہوتا ہے تو اس شربت کی بھی کیا بات ہوگی، اور میرا رب جس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی بدبختی کیا ہوگی۔ حل اور حرمت کو بھی دیکھیں، میرے رب نے اتنی شربتیں، اچھا پئیں بھی آپ، ذائقہ بھی آپ لیں، خوش خوراکی بھی آپ لیں، خوشبو بھی آپ لیں، اور راضی میرا رب ہوتا ہے ان سے، اور اس میں سے عقل بھی تمہاری خراب ہو جائیں شراب سے، بد مزہ بھی ہو، بدبودار بھی ہو، اور رب بھی ناراض ہو تو اس چیز کو گولی مارے، پھر اس کے مقابلے میں تو وہ چیز اچھی ہے کہ جس میں میرا رب راضی ہو جائے۔ اور اللہ کریم نے کتنے لباس ہمیں عنایت فرمائے، مردوں پر صرف ابریشم کا لباس منع فرمایا ہوا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ ہمارے لباسوں کو دیکھیں، یہ کاٹن ویئرز میں سے ہیں، یہ واشنگ ویئرز میں سے ہیں، یہ کاٹن کا کپڑا ہے، یہ ویسے سلک کا کپڑا ہے، فلاں کا کپڑا، فلاں کا کپڑا، مردوں کے لیے کلرز، ڈیزائن، سارا کچھ اللہ رب العزت نے ایک ابریشم کا کپڑا مرد کو پہننے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ کریم نے اس ایک چیز کو منع فرمایا تو اس کے بدلے میں کتنی چیزوں کو جائز فرمایا ہوا ہے۔ ٹائبوں کا کپڑا دیکھا ہے، کیا زرق برق ہے، کیا اس میں جسم خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی پیور کاٹن کا کپڑا پہنا ہو نا تو آپ کا جسم اس میں سے بہت نرمی احساس کرتا ہے۔ ایک ابریشم منع ہو تو کیا ہوا، ایک ابریشم ہی مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں اتنے سارے کپڑے اللہ رب العزت نے، پشم والے کاٹن والے کپڑے، مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کریم نے اسے مباح فرمایا ہوا ہے، فرماتے ہیں وہ کئی درجہ ابریشم سے تو افضل ہے، بہتر ہے، جسم اس میں سے سجتا ہے، جسم پر وہ فٹ ہو جاتے ہیں، جسم اس میں خوش ہوتا ہے، کاٹن کا کپڑا ہے اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھو لباس جو ابریشم کی ہے نا وہ اللہ رب العزت نے مردوں پر حرام فرمائے، لیکن پھر بھی اللہ کریم نے اتنی سہولت عنایت فرمائے، یہ لباس جو ہے وہ عورتوں کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مرد اسی ابریشم کے لباس میں اپنی بیوی کو دیکھیں گے تو وہ اور لذت حاصل کریں گے۔ کمال نہیں ہے یار، اللہ رب العزت نے مردوں پر اس کو حرام فرمایا ہے لیکن مع ذالک کا اجازت دی ہے کہ عورتیں اس لباس کو پہنیں۔ جب تمہاری بیوی ابریشمی لباس پہن کے آئے تو پھر بھی آپ ہی کا فائدہ ہے نا، آپ ہی خوش ہوتے ہیں۔ آپ جب اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کے جسم پر وہ جو ابریشم کی جو لباس ہوتا ہے وہ تمہارے لیے۔ دلہنوں کو دیکھیں آپ، دلہن جب سج جاتی ہے تو یا تو آج کل دلہن جو ہے نا وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتی، لیکن جب دلہنوں کے لیے رواج ہے تو وہ کیا تھا، ابریشمی ایک ان کا بڑا دوپٹہ ہوتا تھا، ابریشمی ایک لباس ہوتا تھا۔ آج کل تو جو گاگرے پہنائے جاتے ہیں یا آج کل جو دوسرے لباس پہنائے جاتے ہیں یہ تو اکثر و بیشتر انگریزوں کے منقول ہے، لیکن جو ہمارے آج سے 50 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے جو خواتین کو جو عروسی جوڑا پہنایا جاتا تھا وہ ابریشم کا ہی ہوتا تھا، تو اس کے منافع بھی مردوں کے لیے ہے نا، مرد اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کریم نے اس کو بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سونے چاندی میں جو زکوٰۃ رکھا ہوا ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایسے نہیں رکھا ہوا ہے۔ مردوں کے لیے سونا اور چاندی کو بطور لباس و بطور زینت اللہ رب العزت اس کو منع فرمایا ہوا ہے، لیکن وہی سونا اور چاندی عورتوں کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ تو جب جائز قرار دیا تو اس سونے اور چاندی کو اپنی بیوی کے جسم پر سجاتے ہوئے یا سجتے ہوئے جب شوہر دیکھتا ہے تو وہ شوہر کی خوشنودی کے سبب بن جاتے ہیں، پھر بھی اسی سے فائدہ لیتے ہیں، یہی تو فائدہ ہے۔ اور پھر اس میں زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اتنا آسان فرمایا ہو کہ 7.5 تولوں سے کم ہو تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں رکھا اللہ رب العزت نے، اور چاندی میں 52 تولے یا 52.5 تولے اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے، اس سے کم ہو تو اس میں کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اللہ کریم نے اس کو منع فرمایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ بے انصافی سے کام نہ لینا،
انصافدار ہو، تو انہیں یہ ساری سہولتیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دی ہوئے اپنی عبادت میں، اپنی تکلیفات شرعیہ میں اتنی ساری سہولتیں، نماز میں، حج میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، جانوروں کی زکوٰۃ میں، اسی طرح سونے چاندی میں، لباس میں، اتنی ساری آسانیاں اللہ رب العزت نے عنایت فرمائے۔ اور اگر کوئی بندہ مرض قلبی پر مبتلا ہے نا، تو پھر ان کو یہ بڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ اندر صاف نہیں ہے، اندر اس میں سے علت ڈھونڈنے لگتے تھے، یار گرمی ہے، چلو 17 رکعتیں تو ہیں، لیکن 17 کے بجائے اگر 4 ہی ہوتے۔ ہمارے ایک گروہ ہے، وہ میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے تو پھر 2 نمازیں جو ہے وہ ظہر کے ٹائم پڑھتے ہیں اور 2 مغرب کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ وہ چاہیں گے جی ٹھلو جی ٹھیک ہے۔ آج کل آپ جائیں گے سعودیہ، تو سعودیہ میں اکثر و بیشتر جو وہاں کے عام لوگ ہیں، وہ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں اکٹھے، بس 2 فجر کی پڑھ لیتے ہیں اور 4 ظہر کی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر 4 عصر کی اور 3 مغرب کی، اور پھر 4 عشاء کی پڑھ لیتے ہیں اپنے گھر سے، اور گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں پڑھ لی ہم نے ساری، چلو جی۔ تو یہ لوگ جو ہے مرض قلبی پر مبتلا ہے۔ تو اگر مرض قلبی پر مبتلا ہو تو ان کے لیے یہ تکلیفات شرعیہ میں اللہ نے جتنی آسانیاں دی ہوئے، یہ بھی ان کو آسانی نہیں لگتی، بلکہ یہ ان کو مشکل لگتا ہے۔ جس کو مرض قلبی ہو، بیماری قلبی ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یقین نہیں کرتے ان احکام پر جو اللہ رب العزت نے ہم پر نازل فرمائے۔ یار چھوڑو، اس سے کیا بنتا ہے؟ بلکہ ایک بندے کی میرے ساتھ بحث ہو رہی تھی، وہ مجھے کہنے لگے کہ یار جب ہم بستری کرتے ہیں اپنی بیوی سے، تو غسل کیوں لازم کیا گیا ہے ہم پر؟ بس جو جرم کیا ہے وہ تو ہمارے آلہ تناسل نے کیا ہوا ہے، جا کے استنجا کر لو اور بس کافی، لیکن غسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یار چلو غسل ہم پر لازم ہوا ہے، ہم کرتے ہیں، یا ہماری بیویوں پر کیوں غسل لازم ہو؟ وہ بیچاریوں نے کیا کیا ہے کہ ان پر غسل لازم ہو؟ تو جس کی مرض قلبی ہوتا ہے ان کو یہ تکلیفات شرعیہ جو ہے اس پر یقین نہیں ہوتا، اور جب یقین نہیں ہوتا تو پھر وہ ان کو بڑا مشکل لگتا ہے بہت۔ آپ نے ایک بندے کو ایسے دیکھنا ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا، جو نہ رکھنے والا، روزہ نہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے آپ 3:30 بجے جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پر آپ روزہ بند کر لیں، اور پھر 7 بجے آپ شام کو کھولیں، نہ کچھ کھائیں، نہ کچھ پئیں، نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، یہ بندہ مر جائے گا۔ لیکن جو روزے رکھنے والے ہیں، جس کو تصدیق ہے اللہ رب العزت کی احکام پر، تو پھر وہ ان روزوں میں کتنے خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری زندگی کی سنہرے دن ایام تو یہی ہے جس میں ہم نے روزے رکھے ہوئے۔ لیکن جو مرض قلبی پر مبتلا ہوتے ہیں، وہ مرض قلبی والے جو ہے ان کو یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ مشرکین پر یہ بات بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، مشرکین کو آپ جس طرف بلا رہے ہیں نا، تو اس پہ یہ بہت بھاری ہے، لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جو اللہ کی مرضی ہونا کسی کو، تو پھر اس کے لیے یہ دین جو ہے یہ بڑا میٹھا، ٹھنڈا، بڑا سینہ کو صاف کر دینے والا یہ ایک دین مل جاتا ہے ان کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی متابعت مصطفیٰ نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں جان لے جو ایمان اور تصدیق کے ساتھ زندگی گزارتے جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔